اب مرزا جی کہتے ہیں یہ جو روایت پیش کرتے ہیں ملوکیت و رحمت میں حضرت معاویہ کو داخل کرتے ہیں، امارت و رحمت میں آگے بھول ہی جاتے ہیں، اس میں یزید رحمت ہے۔ خانہ کعبہ کی حرمت پامال، مدینہ کی حرمت پامال، اہل بیت کی حرمت پامال۔ ترمذی میں ایک ہے، اس کی صحیح سند بہقی میں موجود ہے کہ 6 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو میرے اہل بیت کی حرمت کو پامال کرے گا۔ یہ مشکات میں شروع میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ یہ جو روایت پیش کرتے ہیں ملوکیت و رحمت میں حضرت معاویہ کو داخل کرتے ہیں اور امارت و رحمت میں آگے بھول ہی جاتے ہیں، وہ یزید رحمت ہے۔ خانہ کعبہ کی حرمت پامال، مدینہ کی حرمت پامال، اہل بیت کی حرمت پامال۔ ترمذی میں ایک روایت ہے، اس کی صحیح سند سنن بہقی میں موجود ہے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو میری اہل بیت کی حرمت کو پامال کرے۔ یہ مشکات میں شروع میں آپ کو حدیث مل جائے گی۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، مرزا جی نے اس پمفلیٹ کو بار بار اٹھا کر دکھایا اپنی اس ویڈیو میں، اور مرزا جی کے یہ تمام جو پمفلیٹ ہیں ان کی ابتدا میں یہاں یہ جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا جی اپنے سننے والوں کو ہمیشہ صحیح الاسناد روایات سناتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے پہلے پارٹ کی، یعنی کہ جو پہلا پارٹ ہے اس کے اندر یہ بات شروع کے اندر ابتدا کے اندر ہی کہی ہے کہ بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے، وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو، اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح و ضعیف کیا ہے۔ عوام للو پنجو ہے، مرزا جی والی عوام للو پنجو ہے، اس کو صحیح یا ضعیف کا نہیں پتہ، تو مرزا جی صحیح بتاتے ہیں، ضعیف کو ہٹاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ یا جیسے مثال کے طور پر مرزا جی نے یہ بات کی ہے تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں 7 ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا، احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے، ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں، اور سب کے سب اہل سنت کے الوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، سلفی، یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے۔ اس کا مطلب مرزا جی کا تو یہ حال نہیں ہوگا نا، مرزا جی تو صحیح روایات بیان کریں گے۔ اچھا پھر یہاں یہ نقطہ غور طلب ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم و فضل ہے، ہمیں اپنے بزرگوں کے فضائل و مناقب ثابت کرنے کے لیے ضعیف، بے سند، جھوٹی، لولی لنگڑی روایات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہم اہل بیت ہوں یا صحابہ اکرام ہوں، وہ طبقہ اولیٰ کے ہوں، ثانیہ کے ہوں، ثالثہ کے ہوں، یا بعد کے حضرات ہوں، جن کی جو فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہوتی ہے الحمدللہ اس کا بیان بھی ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں ضعیف روایات کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ یہ میرے ہاتھ میں شرح صحیح مسلم ہے، یعنی صحیح مسلم، اس کے یہ جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 954 ہے، کتاب فضائل الصحابہ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 6103 کے تحت یہ روایت لے کے آئے، مشہور روایت۔ میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں اہل بیت کس کو کہتے ہیں وہاں تفصیلاً اس حوالے سے روایات بیان کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، لوگوں میں 2 وزنی چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے کہ جس میں ہدایت اور روشنی ہے، فَخُذُوا لِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، تو پکڑو اللہ کی کتاب کو اور اس سے تمسک اختیار کرو، فَحَثَّ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَبَ فِيهِ، بس آپ نے بہت زیادہ ترغیب دلائی لوگوں کو اللہ کی کتاب کی اور اس کی طرف رغبت دلائی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي، وَأَهْلُ بَيْتِي، میرے گھرانے والے، وَأَهْلُ بَيْتِي، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہرا کر یہ جملہ کہا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں۔ 3 مرتبہ دوہرا کے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اب سمجھے میری اس بات کو، اس ایک صحیح حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ لگ جاتی ہے کہ اہل بیت کے حقوق ہم پر کیا ہیں اور ان کے حرمت کی پامالی کس قدر غلط چیز ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دوہرا کر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔
لیکن اب اس کے بعد وہ آدمی جو کہے کہ جی یہ سارے علماء 2 نمبر ہیں کہ جو ضعیف روایات بیان کرتے ہیں، اور میں جو ہے وہ چائنا کا 1 نمبر مال ہوں، میں جو ہے وہ صحیح روایات بیان کرتا ہوں، اس کا اپنا حال آپ یہ دیکھیں کہ وہ اہل بیت کی حرمت کی بات کر کر ترمذی کیا کہہ رہا ہے کہ ترمذی میں ایک روایت ہے، اس کی صحیح سند بہقی میں موجود ہے۔ اب سب سے پہلے تو ذرا غور کیجئے گا، دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے درسی، اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 38 ہے، اس پر یہ حدیث نمبر ہے 2154، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کے ہیں باب ما جاء فی الرضا بالقضاء کے تحت، اس باب کے تحت اس روایت کو لائیں۔ سند اس کی یہ ہے حدثنا قتیبہ حدثنا عبد الرحمن بن زید بن ابی الموالی المزنی و عبید اللہ بن عمر بن مواہب ان امرا ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی سند۔ اچھا اب ذرا غور کیجئے گا اس بات کے اوپر، مرزا جی فرماتے ہیں کہ اس کی جو صحیح سند ہے، دیکھیے گا ذرا، مرزا جی کہتے ہیں اس کی صحیح سند جو ہے وہ بہقی میں موجود ہے۔ اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ کی سننے والی للو پنجو عوام ہے تو آپ کو مطلب آپ اور آپ کی وہ جو مقلدین ہیں ان کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی صحیح سند بہقی کے اندر موجود ہے۔ تو بہقی سے مراد کیا ہے؟ امام بہقی کی سنن الکبریٰ، سنن صغریٰ، کتاب الاعتقاد، کتاب البعث والنشور، کتاب الاسماء والصفات، کتاب الخلافیات، کون سی کتاب؟ یہ بھی میں نے چند کتابوں کا نام لیا۔ عرض کرنے کا مطلب ہے جب آپ نے کہا بہقی تو آپ نے عوام کو چھوڑ دیا، یا تو مجھ پر بھروسہ کرو یا ڈھونڈتے رہو۔ اور معذرت کے ساتھ آپ کے وہ مقلدین کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام 360 ہمارے لیے بہت ہے، اسلام 360 میں امام بہقی کی ایک بھی کتاب نہیں ہے، تو اب اس صورت کے اندر چھوڑیں کہ یہ روایت کہاں ہے؟ امام بہقی کی کوئی بھی کتاب موجود نہ ہونا، اس صورت میں آپ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ کتابوں تک آپ کی نہ رسائی ہے، نہ آپ رسائی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور علماء سے آپ کو آپ کے مرزا جی نے بدظن کر دیا، نہ آپ علماء سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب اس صورت میں آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ مرزا جی نے ویسے آپ کو للو پنجو عوام قرار دیا ہے۔ سنیں ذرا بات کو، مرزا جی نے کہا ترمذی میں روایت ہے، اور صحیح سند کہاں ہے؟ بہقی میں۔ یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان ہے، شعب الایمان کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 353 ہے۔ مناسک کے بیان کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت اس روایت کو لائے کہ حدود حرم میں نہ شکار کیا جائے اور نہ گھاس کاٹی جائے، اس کے تحت حدیث نمبر ہے 4011۔ سند کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ انبانا محمد بن معمل ان فضل بن محمد الشورانی ان قتیبہ بن سعید ان ابن ابی الموال ان عبید اللہ بن موہب القرشی ان امرا ان عائشہ۔ اب سنیں ذرا بات کو، یعنی کہ سنن ترمذی اور شعب الایمان والی روایت میں یہ عبد الرحمن بن زید بن ابی الموالی تک سند آ کر ایک ہے، یہ 2 الگ سندیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی سند ہے۔ دونوں کا راوی یعنی دونوں کا جو منتہا ہے وہ اصل میں ایک راوی کے اوپر آ کر ہو رہا ہے، اور وہ ہے ابن ابی الموالی اس تک۔ اب میرا بتانے کا مقصد اس بات سے یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ چونکہ آپ بھی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، آپ نے خود کہا کہ اس کی صحیح سند بہقی میں ہے، جس کا مطلب کہ ترمذی والی سند خود آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، آپ نے منہ سے نہیں کہا لیکن آپ نے صحیح سند کی طرف اشارہ کرا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ نے صحیح سند قرار دیا وہی ترمذی والی ہی سند۔ اب آپ کی عوام کیا سمجھے گی؟ جو کتابوں تک رسائی نہیں کرتی، جو علماء سے رجوع نہیں کرتی، جو آپ کے دیے گئے دلائل کی تحقیق نہیں کرتی، اس کے تو ذہن کے اندر ہے نا امام بہقی اس کو صحیح سند سے لے کے آئے، لیکن امام بہقی اصل میں اس کو اسی سند سے لے کے آئے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں آپ لطف کی بات دیکھیے گا، میں آپ کو لطف کی بات بتاتا ہوں، سمجھیں کہ باقاعدہ پچھلے ہی دنوں ہم نے پڑھا تھا ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی الرد علی المتعصب العنید کتاب کے اوپر مرزا جی نے کفایت اللہ سنابلی صاحب پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس نے سخت کلمات کہے تھے،
बदतमीज़ी की थी मिर्ज़ा जी ने, और कहा कि इसने इब्नुल जौज़ी के ऊपर जरा की, इब्नुल जौज़ी पे जरा की। कौन इब्नुल जौज़ी? इब्नुल जौज़ी मुहद्दिस इब्न जौज़ी, यानी इसका मतलब मिर्ज़ा जी के मोतमिद हैं, मिर्ज़ा जी के मोतमिद हैं। और ज़रा देखिएगा, ये मेरे हाथ में अल इल्म तनाही फिल अहदीस अल वाहिया इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 150 हदीस नंबर 221 के तहत इसी रिवायत को इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया, और नकल करने के बाद फरमाया हुसैन बिन फारक कालत दारकुतनी यज़उल हदीस, इसका रावी हुसैन बिन मुखारिक, जिसके बारे में इमाम दारकुतनी कहते हैं ये हदीसें घड़ा करता था, ये हदीसें घड़ा करता था। ये तो आपके मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक है। अब उसके बाद आगे देखिएगा, मिर्ज़ा जी अपनी इसी वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि शेख मोहम्मद नासरुद्दीन अलबानी रहिमहुल्लाह ताला अलैह अल मुतवफ़ा 1999 ईस्वी, उन्होंने इस हदीस को सही कहा है। यानी वो एक मखसूस रिवायत पर बात करते हुए ना मिर्ज़ा जी के ये अल्फाज थे कि दौरे हाजिर में बहुत बड़े मुहक्किक हदीस की फील्ड के अंदर पूरी दुनिया में इनको कदर की निगाह से देखा जाता है। नासरुद्दीन अलबानी दौरे हाजिर में हदीस की फील्ड के अंदर सबसे बड़े मुहक्किक, पूरी दुनिया में इन्हें कदर की निगाह से देखा जाता है। और हाँ, एक और चीज़ मेरा मोस्ट फेवरेट, मिर्ज़ा जी कहते हैं अलबानी से बड़ा कौन है? पार्ट 1 में ही कहा है अलबानी से बड़ा कौन है। मैंने शेख अलबानी को नाम दिया है दौरे हाजिर में अहले बैत की मोहब्बत का इमाम शेख नासरुद्दीन अलबानी। तो मिर्ज़ा जी आप ही ने कहा है कि अलबानी अहले बैत की मोहब्बत में इमामत पर फायज़ है दौरे हाजिर में। समझ रहे बात को? देखिएगा, ये अलबानी साहब की सिलसिला अहदीस ज़ईफ़ा है, ठीक है। इसकी जिल्द नंबर 1 पर सफ़ा नंबर 168, इसके ऊपर हदीस नंबर 3189 के तहत नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इसी रिवायत को लेके आए हैं, और इस रिवायत को नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफ़ करार दिया। इसी के अलावा सुन तिर्मिज़ी की तखरीज करते हुए हदीस नंबर 2154 के तहत नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया। देखो, अहले बैत की मोहब्बत का इमाम, आपके मोतमिद, आपकी नज़र में जिनसे बड़ा कोई यानी इमाम ही नहीं है, आलिम ही नहीं है, वो भी इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दे रहा है। तो मेरा मकसद बताने का इस बात से ये था कि आप समझें, मिर्ज़ा जी चाहते तो सही मुस्लिम की वो सही हदीस भी पढ़ सकते थे, लेकिन मिर्ज़ा जी ने चूँकि अपने नंबर बढ़ाने थे, इसलिए मिर्ज़ा जी ने ज़ईफ़ रिवायत पढ़कर और मिर्ज़ा जी ने यह तासुर दिया कि जी वो सही सनद है। और उसके बाद आप देखें मज़े की बात यह है कि मिर्ज़ा जी इसी काम को करने वालों को 2 नंबर कहते हैं, है ना। मैंने अभी आपको पढ़ के बताया कि ये 2 नंबर ही बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों करते हैं, और वही 2 नंबर ही मिर्ज़ा जी खुद भी कर रहे हैं।